دیکھیں مولانا صاحب کو تو رام کرنے کی کوشش بہت پہلے سے جاری ہے، لیکن اگر انہوں نے حکومت کے ساتھ آنا ہوتا تو وہ کافی پہلے آ چکے ہوتے۔ تو فضل الرحمان صاحب کو ایک اور منانے کی کوشش، پہلے زرداری صاحب ملے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب سے ابھی آئی تھنک 2 ہفتہ پہلے کی بات ہے، 10 روز ہو گئے ہوں گے، اور اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بھی مل کر ان کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اوبویسلی جو روابط ہیں مولانا صاحب کے وہ پی ایم ایل این سے زیادہ ان کے دیرینہ تعلقات ہیں بنسبت پیپلز پارٹی کے۔ پیپلز پارٹی تو اکثر نا سندھ میں اکثر یہ لوگ آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں، الجھتے بھی رہتے ہیں سیاسی طور پر، اور یہ بہت ان کے گریونسز ہیں، لیکن پی ایم ایل این ظاہر ہے فطری طور پر زیادہ قریب رہی ہے مولانا صاحب کے، لیکن اس دفعہ وہ ان کے بھی ہاتھ نہیں آ رہے ہیں۔ میں اصل خبر دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ایک ایکسٹینشن کی بازگشت تھی کہ سپریم کورٹ میں ایک ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے، حکومتی بینچز آن ایئر اس کی تردید کرتے ہیں، پریس کانفرنسز میں اس کی تردید کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایکسٹینشن نہیں کرنے جا رہے، اور پروگراموں میں بھی تردید کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بیٹھ کے اور بہت برملا طور پر، لیکن اصل خبر یہ ہے کہ جیسے ہی کیمرہ آف ہوتا ہے پی ایم ایل این کا وہی بندہ جو تردید کر رہا ہوتا ہے وہ فوراً اس کی تصدیق کر دیتا ہے، اور وہ باقاعدہ بولتا ہے کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور جب ان سے اگلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو 2/3 اکثریت تو آپ کے پاس ہے نہیں، تو پھر آپ کیوں بھلا اس جگہ پر مار رہے ہیں جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ چڑیا اڑ نہیں سکتی، اور جو ٹریس پاسنگ جہاں منع ہے، تو وہ ان کا جو جواب آتا ہے پی ایم ایل این کا، پی ایم ایل این کے سٹنگ وزیر نے میرے سامنے یہ قبول کیا ہے اور یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو توڑیں گے، اور یہ دراصل ارادہ ہے کہ جو 2022 میں ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو منحرف کیا گیا تھا یا وہ منحرف خود ہو گئے تھے، اس طرح کے کچھ منحرف ابھی بھی موجود ہیں پی ٹی آئی کے پاس، اور وہ منحرف استعمال کیے جائیں گے قانون سازی کے لیے 2/3 اکثریت اسمبلی میں پوری کرنے کے لیے۔ وہ جو منحرف ہیں ان کا استعمال کرنے کا ارادہ ہے۔ جب یہ بات مجھے پی ایم ایل این کے سٹنگ وزیر نے بولی تو میں اکیلی موجود وہاں پر نہیں تھی، ہاں وہ جو بات تھی وہ آف ریکارڈ ہوئی تھی، لیکن اس بات کے ملٹیپل گواہ ہیں جو کہ اس وقت اس جگہ پر موجود تھے، اور یہ بات وہ انڈورس کر سکتے ہیں، اس کو ٹیسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ تو گویا یہ کہ وہاں سے ووٹ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، منحرف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ منحرف ہو جائیں اور پھر اس طرح سے 2/3 اکثریت پوری ہو جائے۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ اب سے کچھ روز پہلے جو ایک قانون سازی کی گئی ہے پارلیمنٹ میں، جو ایک الیکشنز ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے 2017 کے الیکشنز ایکٹ میں، وہ ترمیم پی ایم ایل این نے کی تھی دراصل پی ٹی آئی کے مخصوص نشستوں کا راستہ روکنے کے لیے، جو کہ ان کے حق میں ایک ورڈکٹ آیا تھا سپریم کورٹ کا، اور اس کے بعد سے حکومت جو ہے وہ خاصی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اس قانون سازی کا راستہ روکنے کے لیے، اس دراصل فیصلے کا راستہ روکنے کے لیے پی ایم ایل این نے قانون سازی کی، پرائیویٹ ممبرز بل لے کر آئے، لیکن جب ہم ان سے پوچھتے ہیں، آن ایئر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کسی کا راستہ نہیں روکنا، ہم تو یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وفاداریاں لوگوں کی نہ بدلی جائیں، اور یہ جو منڈی لگتی ہے، بازار لگتا ہے، جس کے تحت لوگ اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں اور جس کے تحت ادھر کے لوگ اس پارٹی کے لوگ اس پارٹی کی طرف ووٹ دیتے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہو اور یہ ہارس ٹریڈنگ کا سلسلہ ختم ہو۔ کتنی اچنبے کی بات ہے کہ 2 ہفتہ پہلے یا 3 ہفتہ پہلے زیادہ سے زیادہ پی ایم ایل این ایک قانون لاتی ہے پارلیمنٹ میں اور اس کو پاس کراتی ہے اس ترمیم کو، اور فیس سیونگ کے لیے یہ کہتی ہے کہ یہ ترمیم ہے ہی اس لیے کہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکا جائے، اور پھر جب 2/3 اکثریت خود کو ضرورت ہوتی ہے چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے لیے، تو پھر کہتے ہیں ہم وہی ہارس ٹریڈنگ کر کے، ان کے لوگ بہت ہنس کر یہ بات قبول کرتے ہیں کہ ہم وہی ہارس ٹریڈنگ کر کے پی ٹی آئی کی طرف کے لوگ توڑیں گے اور اپنے ووٹ پورے کریں گے۔ مطلب ماشاءاللہ ایک جو جسے کہتے ہیں نا ڈبل سٹینڈرڈز کی جو لمٹس ہیں یا جو ایک حدیں ہیں، سٹینڈرڈز ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز کے بھی جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بھی روز بروز جو ہے وہ حکومتی ٹریجری بینچز عبور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال وہ بندے توڑ پائیں یا نہ توڑ پائیں یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن ارادہ ضرور ہے، جو کہ سٹنگ وزراء میرے سامنے یہ بات کنفیس کر چکے ہیں۔ وہ ارادہ کتنا عملی جامہ پہنتا ہے یہ یقیناً وقت بتائے گا، لیکن اس ارادے کے علاوہ جو دوسرا پلان بی ہے وہ یہ ہے کہ ہاں چلو اگر توڑنے کی ضرورت نہ پڑے تو بہتر ہے، کیا پتہ مولانا صاحب بھی پرانے روابط کو یاد کرتے ہوئے ہمارا ساتھ ایک مرتبہ پھر دے دیں۔ لیکن میں اپنی اطلاعات کی بنیاد پر اور اپنی جو بھی محدود نالج ہے اس کی بنیاد پر اتنا ضرور عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اس دفعہ مولانا صاحب حکومتی اتحاد کے ہاتھ نہیں لگنے والے، نہیں لگنے والے، نہیں لگنے والے۔ بالکل عمران خان صاحب جو ہیں وہ خاصے اپسیٹ ہیں،
اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ عملہ جو اڈیالہ جیل کا تھا ان کی سہولت کاری مبینہ طور پر حکومت کے اپنے کلیم کے حساب سے کر رہا تھا، جن کی وجہ سے ان تمام عملے کو برطرف کیا گیا ہے. اور اب پی ٹی آئی والے گویا یہ کہ اس کی تردید کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری کوئی سہولت کاری نہیں کر رہا تھا اور خان صاحب بڑے مشکل حالات میں جیل میں رہ رہے ہیں. دیکھیں جو بھی ہو، جیل آخر جیل ہوتی ہے اور جیل گزارنا کوئی آسان بات نہیں ہے. میں ایک بات ماننا چاہتی ہوں اور میں کہتی ہوں عمران خان صاحب کے بدترین ناقد بھی اس بات کو مانیں، اور اگر ان میں کچھ بھی جو جرت ہے یا اخلاقی ظرف ہے تو وہ یہ بات مانیں کہ عمران خان صاحب نے جیل کاٹی ہے اور سال بھر سے زیادہ کا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا ہے. جیل کسی کے لیے بھی پھولوں کا بستر نہیں ہوتی، پھولوں کی سیج نہیں ہوتی. جیل آخر جیل ہوتی ہے. جتنے مرضی پریس کانفرنسز کر یہ بات کہہ لیں کہ ان کو تو کولر دے دیا ہے، ان کا جیل تو 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ ہے، اس طرح کی کوئی بات اول تو ہے نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایسا ہو بھی، مان بھی لیا جائے کہ ان کو بہت بڑے ہوٹل کا کمرہ جو ہے وہ دیا گیا ہے اور برج العرب کا جو ہے وہ کمرہ ہے ان کا اڈیالہ جیل میں، لیکن اگر یہ بات مان بھی لی جائے، سچ بھی مان لی جائے، تب بھی انہوں نے جیل کاٹی ہے اور اس قید میں رہتے ہوئے، پابند سلاسل رہتے ہوئے ان کو 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. یہ بھی کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ جب بھی ان کے مخالفین کو جو ہے وہ جیل کیا جاتا تھا تو اس وقت سب سے پہلے جو ہے وہ طبیعت کی بات کی جاتی تھی کہ طبیعت ناساز ہو گئی. میں بہت سینسٹیوٹی رکھتی ہوں جب کہ کوئی طبیعت کا تذکرہ کرتا ہے، اور اللہ سب کی صحت اچھی رکھے. میاں صاحب کو جینوئنلی صحت کا مسئلہ ہوا تھا اور ان کو پلیٹلیٹس کا پرابلم ہوا تھا، جس وجہ سے پھر ان کو جیل سے باہر نکالنا پڑا تھا اور ان کو لندن بھی بھیجنا پڑا تھا، جس کا اعتراف عمران خان صاحب کی اس وقت کی حکومت نے خود کیا تھا کہ ان کی صحت خراب تھی. لیکن یہ کہ شہباز شریف صاحب بھی بہت حیرت کی بات ہے کہ جب بھی ان کو بھی جب بلایا جاتا تھا، جب وہ پی ایم نہیں تھے اور ان کے خلاف جب بھی کوئی نیب انکوائری ہوتی تھی، ان کو بلایا جاتا تھا تو اس وقت وہ ہمیشہ صحت کی غرض سے کہتے تھے کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے. عمران خان صاحب بھی ان کے ناقد کہتے ہیں کہ ہاں وہ ویل چیئر کا انہوں نے بہانہ بنایا، سہارا لیا اور وہ ویل چیئر پر سوار ہو جاتے تھے انہی تمام سوالات سے بچنے کے لیے. میں مانتی ہوں سوار ہوتے تھے، لیکن جس طرح سے انہوں نے جیل کاٹی ہے اور جتنے عرصے سے انہوں نے جیل کاٹی ہے بغیر صحت کی شکایت کیے، میں سمجھتی ہوں یہ قابل تعریف بات ہے اور ان کے ناقدین کو بھی چاہیے کہ اس بات پہ ان کی تعریف کریں. دوسری بات جو سوال اہلکاروں کی سہولت کاری کے حوالے سے ہے، دیکھیے سہولت کاری آلدو یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی سہولت کاری نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سہولت کاری ہو ہی رہی ہوگی یا کوئی نہ کوئی یقیناً ان کو ان اہلکاروں سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کوئی نہ کوئی وابستگی ضرور ہوگی، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ خاصی پریشان ہے. جب سے یہ تبادلے ہوئے ہیں یا جب سے عملہ جیل کا تبدیل ہوا ہے تو علیمہ خان صاحبہ پریشان ہے. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے بھی شکایت کی ہے کہ ان کے جو جیل میں کھانا چیک کرنے والے لوگ تھے، جو کہ ان کو روز کی بنیادوں پہ کھانا چیک کر کے دیتے تھے کہ کھانے میں خدا نخواستہ کوئی چیز ملی بھی نہ ہو، تو وہ بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے صحت کے حوالے سے یا اپنی زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ خدشہ ہے کہ کوئی وہاں پر کوئی پرابلم میرے لیے کھڑی کر سکتا ہے. تو آئی تھنک کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے. پی ٹی آئی والے جتنا مرضی کہیں کہ سہولت کاری نہیں ہو رہی تھی، لیکن جو عملہ تبدیل ہوا ہے اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کے علاوہ عمران خان خود ان کی فیملی ایویڈنٹلی پریشان ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اسموک وداؤٹ فائر. آبویسلی وہ جو پچھلا عملہ تھا وہ یقیناً کچھ نہ کچھ آبویسلی ان کا کوئی بہتر رویہ ہوگا عمران خان صاحب کے ساتھ، یا کوئی نہ کوئی سہولت کاری، جیسے حکومت اس کو ایگزیجریٹ کر کے سہولت کاری کہہ رہے ہیں، تو اس ایلیگیشن میں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ وزن ضرور ہوگا، جس وجہ سے خان صاحب بھی جو ہے وہ پرابلم کا اظہار کر رہے ہیں. اور شاید یہ بھی اچنبے کی بات ہے یا حکومت کے لیے، پی ایم ایل این کے لیے وہ حیثیت جماعت لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، یا کسی کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہونا چاہیے جو اس وقت ٹریجری بینچز سے تعلق رکھتا ہے، کہ سہولت کاری جو بھی وہ کر رہے تھے، میں نہیں سمجھتی کہ پیسوں کے عوض کر رہے تھے یا کوئی بینیفٹ کے عوض کر رہے تھے. کوئی نہ کوئی جینوئن ایک دل کا تار کوئی نہ کوئی چھیڑا ہوا ہے عمران خان صاحب نے سب کے، جو کہ آئی تھنک ٹریجری بینچز کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، طاقتور حلقوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. کیونکہ وہ واحد سہولت کاری تو نہیں. اب سے کچھ دن پہلے ہم نے تصویر بھی دیکھی ہے کہ صنم جاوید کے ساتھ پنجاب پولیس کی ایک خاتون اہلکار جو ہیں فوٹو بنوا رہی ہیں، سیلفی بنوا رہی ہیں. تو کہیں نہ کہیں وہ جو ایک فین ہوڈ کا ایلیمنٹ ہے وہ موجود ہے پی ٹی آئی کے لیے. کہیں نہ کہیں کیا، بلکہ میں چلے اپنے آپ کو ہی ریفریز کرتی ہوں، ہر کہیں موجود ہے. اور یہ آئی تھنک جو اس وقت برسر اقتدار ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک میٹر آف کنسرن ہے، اور شاید یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں اس کی گریوٹی، کہ یہ لوگ کہاں کہاں موجود ہیں، عمران خان صاحب کے فینس کہاں کہاں موجود ہیں. شاید ان کو اس بات کی ابھی تک جو گریوٹی ہے اس بات کی، اس کا اندازہ میں کہتی ہوں جتنا ہے وہ بھی کم ہے.
اس سے بھی زیادہ اس بات کی جو گریوٹی ہے وہ موجود ہے. یہ تو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ایک بات کی تھی کہ خان صاحب کی جو اسٹریٹ پالیٹکس ہے جو کہ اب سے کچھ ٹائم پہلے تک ایون 2 سال پہلے تک بھی بہت وائبرنٹ ہوا کرتی تھی. ایون جب ان کا آفس چلا گیا تھا, جب وہ وزیر اعظم نہیں رہے تھے اور نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا تھا, آخری دن جب ان کا تھا پی ایم ہاؤس میں, لوگ خود نکلے. عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے ان کو نہیں کہا نکلنے کو, لوگ خود نکلے, عوام نکلے, اور نہ صرف اسلام آباد بلکہ پاکستان بھر میں نکلے. کراچی میں اتنا بڑا مجمع موجود تھا, لاہور میں اتنا بڑا مجمع موجود تھا, اسلام آباد میں تو کوئی انتہا نہیں تھی, اسلام آباد پنڈی میں, کہ جتنے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل رہے تھے اور خود نکل رہے تھے اس بات کے احتجاج میں کہ جی عمران خان صاحب کو آفس سے ہٹا دیا گیا ہے. اتنے لوگ میں نے تو نہیں دیکھے تھے کہ جب نواز شریف صاحب آؤسٹ ہوئے تھے تو اس وقت نکلے ہوں, آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے, جلسہ وغیرہ انہوں نے بھی کئی سارے کیے تھے, اور مجھے کیوں نکالا, وہ جو ان کا ایک بہت مایہ ناز جملہ تھا نواز شریف صاحب کا, وہ ان جلسوں میں ہوتی تھی پبلک. لیکن عمران خان صاحب کے لیے جو لوگ نکلے تھے اور خود سے نکلے تھے, میرا نہیں خیال ہے اس سے کمپیریزن بنتا ہے. مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کی اسٹریٹ پالیٹکس کی تابوت میں وہ آخری کیل تھی جو کہ 22 تاریخ کا جلسہ 11th آور موخر کر کے پی ٹی آئی نے ٹھوک دی. اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ چاہے اب ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا کس نے تھا. ماشاءاللہ سے ان کے آدھے لوگ ہمارے پروگراموں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پیغام رسانی کی تھی, وہی عمر ایوب صاحب کہتے ہیں نہیں, وہ تو عمران خان صاحب نے خود ہی موخر کر دیا تھا جلسہ. تو سمجھ نہیں لگ رہی ان لوگوں کو کہ کس کے اوپر یہ بات ڈالیں اور کس کے اوپر اس کا جو ہے ملبہ ڈالیں. ہماری اپنی اطلاعات یہ ہیں کہ پیغام رسانی اسٹیبلشمنٹ سے ہی کی گئی تھی, لیکن جو فیصلہ تھا وہ عمران خان صاحب نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر کیا تھا, اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کو رکھا تھا, مانا تھا. کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بھی ہو, جس کی مرضی آپ نے بات مانی ہو, لیکن جو آپ کے لیے کارکنان نکل رہے ہیں آپ نے ان کو مذاق سمجھ لیے. وہ بیچارے اپنے جان و مال کی پرواہ کیے بغیر اس قدر تکلیفوں کے باوجود اور قدغنوں کے باوجود نکل رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ نکلیں گے تو ان کے اوپر جو ہے وہ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز پھر ان کے پیچھے پڑ جائیں گے, ان کے گھر والوں تک کے پیچھے پڑ جائیں گے, جو کہ ہوتا رہا ہے. وہ سب جانتے بوجھتے اگر وہ لوگ کچھ بھی لوگ آپ کے ساتھ نکل رہے ہیں تو آپ نے ان کو صلہ دیا کہ آپ نے اسی صبح جو ہے وہ بیچارے کب سے تیاریوں میں لگے ہوں گے, کس طرح سے انہوں نے پلان کیا ہوگا کہ وہ اپنے مقام سے پہنچیں گے ڈیسٹینیشن تک, ترنول تک. آپ نے ان سب کے پلانز پر پانی پھیر دیا ٹھنڈا ٹھنڈا. آپ نے نہ اپنے کارکنان کا سوچا, نہ اپنے اتحادیوں کا سوچا. محمود خان اچکزئی جو کہ عمران خان صاحب کے نومینیٹڈ بندے ہیں, جنہوں نے بات چیت کرنی ہے دیگر پارٹیز سے, نیگوسیشنز کرنی ہے, وہ تک کہتے رہ گئے کہ ہم لوگ ترنول جلسے پہ پہنچ گئے. انہوں نے تو ہمیں تک بتانا جو ہے اس کی زحمت نہیں کی کہ انہوں نے جلسہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا. تو یہ تو حالات ہیں. میں سمجھتی ہوں عمران خان صاحب نے اپنے اسٹریٹ پالیٹکس کے تابوت میں خود ہی آخری کیل ٹھوکی ہے. مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ بات, اگر وہ اس کو ڈینائی بھی کرتے ہیں, میری اطلاعات کو بھی رد کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ نہیں, میں نے تو خود مؤخر کر دیا, تب بھی آپ نے اپنے ورکرز کے, کارکنان کے ایکسپیکٹیشنز کو, ان کے جذبات کو مجروح کیا ہے, ان کو کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آپ کا انقلاب ایک این او سی کا محتاج تھا. اور میں نہیں سمجھتی کہ اگر آپ 8 ستمبر کا جلسہ کر بھی لیتے ہیں, اول تو یہ کہ مجھے اس کے اوپر 99% یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا کے آپ اس کو مؤخر کر دیں گے, جیسے کہ جو لاہور میں انہوں نے مجمع کرنا تھا وہ انہوں نے آلریڈی مؤخر کر دیا ہے, اور باقاعدہ پی ٹی آئی کے لیٹر ہیڈ سے مؤخر کیا گیا ہے ماشاءاللہ سے کہ وہ تو 12 ربیع الاول ہے, ہم مؤخر کر رہے ہیں. ان کو پہلے نہیں پتا تھا وہ 12 ربیع الاول ہے, پہلے انہوں نے اسلامی کیلنڈر نہیں دیکھا تھا, اب انہوں نے اسلامی کیلنڈر دیکھ لیا. مطلب یہ کس طرح سے ایک اپنے لوگوں کو, ان کی عقل و فہم کو ایک مذاق سمجھ کر یہ والی باتیں کر رہے ہیں اور یہ والی جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں. 99% مجھے یقین ہے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے کہ وہ جلسہ 8 ستمبر کا بھی ان کا نہیں ہونا, لیکن اگر 1% ایکسپیکٹیشنز کے برعکس ہو بھی گیا اور انہوں نے کر بھی لیا, تب بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی لوگ ایسا آ پائیں گے یا آئیں گے اپنی مرضی سے, کیونکہ ان کو کیا پتا کہ انہوں نے جلسہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. اور جس طرح کے یہ لوگ ابھی فیلرز دے رہے ہیں, جس طرح کے یہ لوگ چیزیں مؤخر کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ان کے جلسے میں وہ جان نہیں ہوگی جو کہ ادروائز ہوتی اگر یہ لوگ یہ والی چیزیں ان سے گریز کرتے اور کوئی اسٹیڈی لیڈرشپ, پاورفل لیڈرشپ, ایک بات کرنے والی لیڈرشپ ان کے پاس موجود ہوتی آفٹر عمران خان صاحب اریسٹ. دیکھیں بالکل فارورڈ بلاک کی خبریں تو موجود ہیں, بلکہ اس کے پہلے والے سوال کے جواب میں بھی جو میں نے آپ سے بات عرض کی ہے کہ حکومت کے لوگ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ٹوٹے ہوئے لوگ, منحرف ہوئے لوگ جو ہیں وہ 2/3 اکثریت پوری کرنے میں حکومت کو مدد دے سکتے ہیں کسی بھی متنازع قانون سازی کے لیے, جو کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکل مزید بڑھائے گی. تو obviously فارورڈ بلاک موجود ہے, اسی لیے حکومت نے بھی توقعات لگا کے رکھی ہیں.
اور چلے یہ سیاست کا حصہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کون سا ایسا نہیں کرتی تھی. پی ٹی آئی نے فارورڈ بلاک کا استعمال نہیں کیا تھا جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اور صادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ جیت گئے تھے، مرحوم حاصل بزنجو ہار گئے تھے، تو انہوں نے فارورڈ بلاک کا استعمال نہیں کیا تھا. بہت دھڑلے سے کیا تھا پی ٹی آئی نے، اور بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ تمام لوگ تو باضمیر لوگ ہیں جنہوں نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا تھا. تو اب اپنے منحرف کو یہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بے ضمیر لوگ ہیں، دوسری طرف کے منحرف لوگوں کو کہتے ہیں یہ باضمیر لوگ ہیں. نن لیس میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی موروثی سیاست کو پوری زندگی انہوں نے اس کے خلاف بات کی، اس کو بہت للکارا، اس کو دھتکارا، لیکن جو سیونگ گریس تھا پی ایم ایل این میں جب وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی، یا جب نواز شریف صاحب جیل چلے گئے تھے، سب کو پتا ہے کیا سیونگ گریس تھا. وہ سیونگ گریس یہی تھا کہ ان کی فیملی کے بہت سارے لوگ موجود تھے اس پارٹی کو مشکل حالات میں بھی اکٹھا رکھنے کے لیے، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی شکل میں ہوں. ان کے آپس کے بھائیوں کے اختلافات جو کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی بتاتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن کچھ معاملات پہ وہ لوگ بالکل ایک جان ہیں اور ان کو علیحدہ کرنا ناممکن ہے. وہ بہت سارے معاملات، ایک تو رسپیکٹ کا جو تعلق ہے دونوں برادران میں، میاں صاحب، بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب میں، وہ انٹیکٹ رہتا ہے. اس کو کوئی بھی کبھی بھی ضرب نہیں آئی ہے، نہ کبھی آ سکتی ہے، کیونکہ وہ بہت راک سالڈ دونوں بھائیوں کا ایک بانڈ ہے، موجود ہے. ان کے آگے بچوں میں جو ہیں وہ پھر اختلافات کی باتیں ان کی پارٹی کے کئی لوگ از خود بھی کرتے ہیں، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب کی جو سوچ ہے وہ بالکل 180 ڈگریز فرق ہے. لیکن اس کے باوجود دیر از اے کنسنسس جس کو توڑے نہیں ٹوٹا گیا، جس کو پہلے خان صاحب کے ٹائم پہ بھی نون اور شین کو بہت الگ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں ہوئے. میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جو سیونگ گریس تھا اس وقت پی ایم ایل این کے برے وقتوں میں، وہ یہی تھا کہ فیملی کیپٹ دیم ٹوگیدر، اور فیملی پالیٹکس کیپٹ دیم ٹوگیدر. اور پیچھے چلے جاتے ہیں، ابھی کی بات نہیں کرتے. جب مشرف کے خلاف یہ لوگ نکلے تھے اور ان لوگوں کے اوپر پرابلمز آئی تھیں، پی ایم ایل این بدترین مشکلات کا شکار تھی، تب آپ کو سب کو یاد ہونا چاہیے کہ پی ایم ایل این کو ان کی سیاست کو زندہ رکھنے میں مرحوم کلثوم نواز صاحبہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا. وہ بھی بہت ایک ایکٹیو پالیٹکس کا حصہ بنی، ایکٹیو ایجیٹیشنل پالیٹکس کا حصہ بنی، اور انہوں نے بہت جیسے کہتے ہیں نا ہمت اور بہادری سے انہوں نے اس وقت کے ان دوز ٹائمز ڈکٹیٹر کو للکارا تھا. اور یہ بات بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے. آن دا ادر ہینڈ، آن دا کنٹری، آپ خان صاحب کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کا طرز سیاست دیکھتے ہیں، ریحام خان صاحبہ نے کوشش کی کہ وہ پالیٹکس میں آئیں. ان کو اسی بنیاد پہ سائڈ لائن کیا گیا، اور جو شروع میں اختلافات اس شادی میں آئے اس کی بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ خان صاحب کو اچھا نہیں لگا تھا کہ ریحام خان صاحبہ جو ہیں وہ پالیٹکس میں آنے کی کوشش کر رہی ہیں. سملرلی علیمہ خان صاحبہ نے بھی، میں سمجھتی ہوں آج کل انہوں نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہی اس وقت ہیں جو کہ کھل کے کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو خود خان صاحب کی پڑی نہیں ہے، اور انہوں نے تو یہ تک کہہ ڈالا ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ خان صاحب جیل سے باہر آئیں. بہت بڑی بات ہے کہ وہ نہ صرف جو ہے ایک انقلابی بات یا موقف رکھتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس وقت ان پریزنٹ ٹائمز میں اتنی مشکلات کے باوجود بھی، جبکہ ان کا اپنا جو بھانجا ہے حسان نیازی وہ اس وقت کسٹڈی میں ہے اور بڑی مشکلات میں ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اتنا ایک اپنا جو موقف ہے، راک سالڈ موقف ہے، وہ رکھتی ہیں، اور اپنی پارٹی کے اوپر بھی وہ تنقید کرتی ہیں. ان کے بارے میں بھی شوکت یوسفزئی صاحب نے پچھلے دنوں تنقید کی کہ وہ جو ہے پارٹی میں دراڑیں ڈال رہی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہہ ڈالا کہ جی ان کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے. خان صاحب سوچیں کہ انہوں نے کیوں عہدہ نہیں دیا ان کو. اگر ان کی بہنیں اتنی جرأت رکھتی ہیں، ان کے مشکل وقتوں میں ان کا ساتھ دینے کی بھی ہمت رکھتی ہیں، ان کے پارٹی کے تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہیں اس وقت، خان صاحب انہیں کیوں نہیں آنے دیتے ایکٹیو پالیٹکس میں؟ صرف اس لیے کہ آپ موروثی سیاست کے خلاف ہیں. چلے موروثی سیاست کو سائیڈ میں رکھیں، کیا ان کا میرٹ نہیں ہے؟ علیمہ خان صاحبہ کا میرٹ نہیں ہے؟ پریزنٹ ٹائمز میں آپ کے تمام پارٹی عہدیدارانوں سے زیادہ بہادری کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہیں اس وقت علیمہ خان صاحبہ؟ اوبویسلی کر رہی ہیں. اس وقت ریحام خان صاحبہ انہوں نے جب شادی کی تھی خان صاحب سے، پرابلمز بعد میں آئی نا، شروع میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. شروع میں تو اٹ واز اے کارڈیل میرج، ان فیکٹ اٹ واز اے لو میرج. مطلب اس وقت وہ ایک اچھے نیت سے ہی آئی ہوں گی نا آپ کی پارٹی میں اس کو ایک اکٹھا کرنے کے لیے یا پارٹی میں ایکٹیو رول ادا کرنے کے لیے. خان صاحب کی عادت یہ ہے کہ ہر کسی کو وہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ جو ہے نا سیاسی فوٹیج یا اپنی ذاتی تشہیر کے لیے یہ کام کر رہا ہے. آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ خان صاحب اپنی اس سوچ سے باہر آئیں، کیونکہ ابھی تو مجھے لگتا ہے وہ جو نتائج ہیں اس سوچ میں رہنے کے وہ خان صاحب کے سامنے ہیں.
کہ ان کی پارٹی اس وقت تتر بتر ہے, آپس میں لوگ لڑ کے جو ہے وہ ختم ہوئے جا رہے ہیں. وہ مشال یوسف زئی کو دیکھ لیں, کوئی کبھی ان کو پارٹی میں رکھتے ہیں, پھر ان کو نکالتے ہیں, پھر ان کو کابینہ میں رکھتے ہیں, پھر ان کو نکالتے ہیں. کتنے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اپنے منحرف. یہ شکر ہے شیر افضل مروت سے انہوں نے کچھ پیسیفائی کیا ہے, ورنہ ان کے اوپر بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ان کو تو یہ تک اپنی نوٹس میں کہہ ڈالا تھا کہ آپ استعفیٰ دیں اگر آپ میں تھوڑی سی غیرت ہے تو. پھر چلیں ان کے ساتھ آئے, میں تعریف کر رہی ہوں کہ ان کے ساتھ انہوں نے ریزالو کیے اپنے ایشوز. تو ان کے تو ایشوز ہی ختم نہیں ہوتے, ان کے تو آپس میں لڑتے نہیں تھک رہے. وہ دوسرے وہ جو تھے, وہ جو ایک وزیر کو برطرف کیا تھا کے پی میں, وہ انہوں نے بھی جو ہے ان کے خلاف ایک علم بلند کر لی ہے. ایک شیر علی ارباب ایک بڑے اچھے سلجھے ہوئے میں ایم این اے ہیں پشاور سے پی ٹی آئی کے, پچھلے دور میں بھی ان کے ایم این اے تھے, ذرا چپ رہتے ہیں لیکن بڑے انٹلیکچوئل ہیں. ان کو بھی انہوں نے پارٹی عہدوں سے ہٹا دیا ہے. مطلب یہ تو آپس میں لڑتے نہیں تھک رہے ہیں. خان صاحب سوچیں کہ کیا یہ چیزیں مختلف نہ ہوتی کہ اگر ان کے ٹرسٹ کا بندہ یا ان کی فیملی کا کوئی اچھا جرت مندانہ شخص اس وقت ان کی پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے موجود ہوتا, یا خان صاحب نے خود ہی اتنا ٹرسٹ ان پر دکھایا ہوتا. اٹس ہائی ٹائم دے شوڈ تھنک along these lines.